اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کی، جسے عام اصطلاح میں ہم معراج النبی یا معراج شریف کہتے ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو جبریل امین رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، آپ پر میرا اور اللہ کا سلام پہنچے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کائنات کی سیر کروائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور چشمہ زمزم کے قریب آئے۔ آپ نے وضو کیا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد اس میں سے دل نکالا گیا اور اس میں علم و حکمت دانائی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نور آپ کے دل میں ڈال دیا گیا۔ یوں آپ کو اللہ کے قربت کے لیے جو اسٹرینتھ چاہیے تھی، جو علم وجدان چاہیے تھا، وہ سب آپ کے جسم اطہر میں ڈال دیا گیا اور پھر آپ کے سینہ کو دوبارہ سی دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس سارے وقت میں ہوش میں رہے، جاگتے رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس گاؤں میں رہا کرتے تھے، شہتا ان کے گاؤں کا نام ہے، حدیبیہ کے قریب ان کا گاؤں تھا بچپن میں، تو آپ کے بھائی عبداللہ کے ساتھ، یعنی دودھ شریک بھائی یا رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ آپ اپنے گھر سے نکلے، کچھ دور گئے تو اچانک دو سفید لباس میں لوگ آئے، جنہوں نے آپ کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل میں سے کچھ نکال کے پھینک دیا اور آپ کے دل کو ایک تشتری یا ایک پلیٹ میں، ایک ٹرے میں رکھ کر اسے دھویا اور واپس آپ کے جسم اطہر میں ڈال دیا گیا۔ اسے یہ شق صدر پہلے بھی ہو چکا، جس سے اماں حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان ہو، اور آپ کو واپس سیدہ آمنہ کے پاس جا کر چھوڑ آئی۔ سو شق صدر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں یوں بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی قرآن کریم میں اس آیت میں پہلی دفعہ اسی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں کیا گیا ہے۔ اقصیٰ کے معنی ہے دور، سو مسجد اقصیٰ دور والی مسجد۔ مکہ کے لوگ مسجد بیت المقدس میں موجود مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے اپنے بندے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کی سیر کرانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے میں شق صدر کرنے کے بعد دل واپس رکھا گیا تو جبریل امین نے آپ کو ایک سواری پر سوار ہونے کو کہا۔ اس سواری کا نام براق بتایا جاتا ہے۔ براق کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس کا اگلا قدم اس جگہ تک پہنچتا تھا۔ شاید براق نام اس کی برق رفتاری یا بہت تیز رفتاری کی وجہ سے ہی رکھا گیا ہو۔ براق ایک بڑا خوبصورت جانور تھا، سفید رنگ کا، اور اس کا جو سائز تھا وہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کی لین تھی، یعنی جو پشت تھی اس پہ جس پہ بیٹھا جاتا ہے، وہ عام جانوروں سے لمبی تھی اور اس کے کان بھی عام جانوروں سے لمبے تھے۔ رکاب کہتے ہیں اس چیز کو جس پہ پاؤں رکھ کے آپ کسی جانور پر سواری کرتے ہیں، اور باغ کہتے ہیں اس کو جو کسی جانور کو ہینڈل کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے سٹرپ لگی ہوتی ہے اس کی گردن یا اس کی ناک کے ساتھ، اسے باغ کہتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پورے اعزاز کے ساتھ یہ سیر کروائی. اس کے لیے رکاب جبریل امین کے ہاتھ میں تھی، یعنی جبریل امین کے ہاتھ میں وہ آپ کہہ لیجئے حصہ تھا جس میں رسول اللہ نے پاؤں رکھ کر اس جانور پر سوار ہونا تھا، اور جس کو گائیڈ کرنا تھا وہ یعنی باغ میکائیل کے ہاتھ میں تھی. اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے یہ 2 فرشتے جبریل اور میکائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئے کہ آپ اللہ کریم آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اور آپ کو اس کائنات کی سیر کروانا چاہتا ہے. سو اسے معراج النبی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنے 2 مقرب فرشتے بھیج کر بلوایا، پورے اہتمام، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے عزت اور افتخار کے ساتھ، اور آپ کو پہلے دنیا میں بہت سی چیزیں دکھائی گئیں اور پھر اس کے بعد آسمان کی سیر کرائی گئی. آج ہم پہلے حصے کی بات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر بیت المقدس پہنچتے ہیں. جب جبریل نے رکاب پکڑی، رسول اللہ سوار ہو گئے، باغ میکائیل کے ہاتھ میں تھی، تو اس کے بعد جبریل بھی اسی جانور یعنی براق پر سوار ہو گئے. چند لمحوں کے بعد جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں سے بھری ہوئی ایک زمین، کھجوروں کے باغوں والی ایک زمین پر کہا کہ اللہ کے رسول یہاں نماز ادا کیجئے. اچھا، اب یہاں پہ کلیئرٹی لے لیں، نماز سے مراد یہ جو ہم اس وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کی بات کریں، یہ وہ بات نہیں ہو رہی، یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے حضور اپنی محبت سے فرض نماز کے علاوہ کچھ جھکنا، عبادت کرنا نفل کہلاتا ہے. نفل کے معنی ہے زیادہ، زائد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں والی زمین پر نماز ادا کی. جب آپ دوبارہ سوار ہوئے براق پر تو جبریل امین نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جبریل، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو جبریل کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ یثرب کی جگہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے جا بسیں گے. کچھ لمحوں بعد ایک دفعہ پھر جبریل نے رسول اللہ کو کہا کہ یہاں اتریے اور نماز ادا کیجیے. ایک دفعہ پھر رسول اللہ براق سے اترے اور نماز ادا کی. اس بار پھر جبریل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی ہے، نہیں میں نہیں جانتا یہ کون سی جگہ ہے. تو جبریل رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے موسیٰ کے درخت کے قریب نماز ادا کی ہے. یہ وادی سینا تھی، مصر کا علاقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے مصر میں وادی سینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے بعد وادی سینا میں رکے. وادی سینا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر واپس مصر چھوڑ کر سینا میں آ گئے، وادی سینا میں 10 سال رہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹی جناب صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا، آپ نے مزید کچھ وقت وہاں گزارا اور اللہ کے حکم پر واپس فرعون کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے. تو بہت سردی تھی. راستے میں چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر ایک درخت میں آگ لگی ہوئی نظر آئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، اگر آگ ہے تو میں لے کر آتا ہوں تاکہ سردی کچھ کم ہو. جب موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے جس کا نام وادی طوا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار کر یہاں آؤ، یہ پاک وادی ہے. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، بٹ اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ درخت میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن درخت جل نہیں رہا، وہ اور سے اور پرنور گلو کرتا جا رہا ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے پہلی دفعہ کلام کیا. یہ اس بات کی اہمیت، وادی سینا کی اہمیت یہ ہے. یہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر براق پر سوار ہوئے
اور آپ اگلا پڑاؤ آپ کا بیت اللحم میں ہوا۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ایک دفعہ پھر جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں آپ اتریے اور نماز ادا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر یہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد ایک سرخ ٹیلے کے قریب آپ نے نماز ادا کی اور دیکھا کہ اس سرخ ٹیلے میں جہاں موسیٰ علیہ السلام دفن ہیں وہاں پر آپ اپنی قبر میں نماز ادا کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کہا، جس کا جواب جناب موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو دیا سلام کی صورت میں۔ یہاں پہ ایک اور بات ہم کلیئر کرتے چلیں۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کا کسی کو معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں، اس سرخ ٹیلے کو جانتا ہوں جس میں موسیٰ دفن ہے، اگر مجھے کچھ چاہے تو میں جا کر وہ ٹیلا بتا بھی دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیلے کے بعد بیت المقدس میں جا کے رکے ہیں۔ بیت المقدس کا پرانا نام ایلیا اور یروشلم ہے۔ یروشلم دنیا کے پرانے ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہ شہر جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے آباد کیا، اور یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد بیت اللہ کے بننے کے بعد 40 سال بعد تعمیر کی گئی۔ اسی وجہ سے یہ شہر یہاں بسا۔ جناب یعقوب علیہ السلام یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے اور یہ شہر بسا۔ آج ہم اپنی بات کو یہیں مکمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم معراج النبی کے حوالے سے اس سے آگے بات کریں گے۔